اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے رسول، جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق پوچھیں تو جواب دے کہ میں ان کے پاس ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھے پکارے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ سو چاہیے کہ وہ دعا کرنے والے بھی میرے حکم کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تا وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 3 رمضان المبارک 1436 ہجری ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو 1436 سال بیت گئے، اور ہجرت کے دوسرے سال رمضان فرض ہوا، تو اس لحاظ سے یہ تقریباً 1435واں یا 1436واں رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ آج تک اگر 1435 یا 36 رمضان دنیا میں آئے تو ان میں سے ہر انسان سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 20، 25، 30، 40 کتنے رمضان عطا کیے، اور خوش قسمتی اور خوش بختی کے کتنے مواقع اسے میسر آئے، اور قبولیت دعا کے مواقع کتنے اس کے قریب ہوئے۔ اور رمضان میں دعا کا مضمون اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا تحفہ ہے جو رمضان کا سب سے بڑا تحفہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ منادی کرنے والے ایک فرشتے کو عرش سے فرش پر بھیجتا ہے، جو یہ اعلان کرتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، کیا کوئی ہے جو دعا کرے تا اس کی دعا قبول کر دی جائے؟ کیا کوئی ہے جو استغفار کرے تاکہ اسے بخش دیا جائے؟ کیا کوئی ہے جو توبہ کرے تا اس کی توبہ قبول کر لی جائے؟ کیا کوئی ہے جو سوال کرے جس کو پورا کر دیا جائے؟ اس لحاظ سے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے یا صبح اٹھ کے نفل پڑھنا، دعا کرنا یا وتر پڑھنا، یہ ان دعائیہ اوقات میں سے ایک سب سے بڑا وقت ہے، اور تراویح کا وقت ان اوقات میں نہیں ہے جو یہ سب سے بڑے قبولیت کے اوقات ہیں۔ اس لیے جب صبح اٹھیں تو ضرور کچھ نہ کچھ دعا کا موقع پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ خیریت سے رہو اور تمہارے گھروں میں امن رہے تو مناسب ہے کہ بہت دعائیں کرو اور اپنے گھروں کو دعاؤں سے پر کرو۔ جس گھر میں ہمیشہ دعا ہوتی ہے خدا تعالیٰ اسے برباد نہیں کرتا۔ ویسے تو رمضان کی تمام گھڑیاں ہی مبارک اور قبولیت دعا کی گھڑیاں ہوتی ہیں، مگر رمضان کے اوقات میں سے ایک اور وقت بھی ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے لیے بہترین وقت قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق کہ روزے دار کے لیے افطاری کے وقت کی دعا ایسی ہوتی ہے جو کبھی رد نہیں کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا جاتا ہے، اور اس ماہ اللہ سے مانگنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا۔ بس بکثرت دعاؤں کا موقع پیدا کرنا چاہیے اور بکثرت دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامی سیدہ اللہ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ اس آیت کو روزوں کی فرضیت کی آیت کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور پھر اس سے اگلی آیت میں بھی رمضان کے بارے میں احکام ہیں۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو اپنے سے مانگنے والوں کی باتیں سنتا ہوں، لیکن تمہارا بھی تو فرض ہے کہ میرے احکامات ان کو مانو،
नेक बातों पर अमल करो, बुरी बातों को छोड़ दो। ये तो नहीं कि सिर्फ दुनियादारी की बातें करते रहो, कभी मुझसे मेरी मोहब्बत का इजहार न हो। जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार हुए तो आ जाओ। गो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला किसी मुसीबत में गिरफ्तार देखकर जब वो पुकारते हैं तो मदद करता है, लेकिन जब वो मुसीबत से निकलते हैं तो फिर वही बागियाना रवैया अपना लेते हैं। तो ये तरीक तो दुनियावी ताल्लुकात में भी नहीं चलते। तो बहरहाल खुदा ताला फरमाता है कि मैं अपने उन बंदों के करीब हूँ, उनकी दुआएं सुनता हूँ जो मेरे करीब हैं, जिनको मेरी ज़ात से ताल्लुक़ है, सिर्फ अपने दुनियावी मकसद हासिल करने के लिए ही मेरे पास दौड़े चले नहीं आते। अब जबकि तुम मेरे कहने के मुताबिक रोज़े रख रहे हो, बहुत सी बुराइयों को छोड़ रहे हो, नेकी की तलकीन कर रहे हो, नमाजों में बाकायदगी इख्तियार कर रहे हो, नवाफिल की तरफ तवज्जो दे रहे हो, तो मैं भी तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और मैं भी जवाब दूंगा। मैं तो इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि मेरा कोई बंदा खालिस होकर मुझे पुकारे तो मैं उसकी पुकार का जवाब दूँ। अब जबकि तुम खालिस होकर मुझे पुकार रहे हो, मुझ पर कामिल ईमान रखते हो, मेरे बंदों के हुकूक अदा कर रहे हो, उनका ख्याल रख रहे हो, रमज़ान में गरीबों के रोज़े खुलवाने और रखवाने का एहतमाम कर रहे हो, तवज्जो दे रहे हो, लड़ाई झगड़ों से दूर हो, मुआफ़ करने में पहल करते हो, इंतकाम से दूर हटे हुए हो, क्योंकि कामिल ईमान का ये मतलब है कि अल्लाह ताला की तमाम सिफ़ात पर भी कामिल ईमान और यकीन हो। इसलिए मेरी सिफ़ात को हर वक्त हमेशा मद्देनज़र रखने वाले भी हो और अपनी इस्तेदादों के मुताबिक उनको अपनाने वाले हो। तो ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हारे करीब हूँ, तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारी दुआओं को सुन रहा हूँ। तुम्हें अब कोई गम और फिक्र नहीं होना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।